پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے قربت حاصل کی جائے، اپنے معزز علماء کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں سے کیا خطاب کر رہا ہے اور زمین والوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور زمین والوں سے مراد تو اب عالم انسانیت ہے، لیکن خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم تو ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں کیا ہدایت مل رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کی جتنی آیات ہیں وہ ہم سے مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ہم 4 دن قرآن کریم کی آیات پہ بات کرواتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھتے ہیں، اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے دینی رہنمائی۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، ایک دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا، آج کے جدید مسائل پر گہری نگاہ، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ملک اور آیات 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير۔ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپ کے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال جمیلہ صاحبہ ہیں خوشاب سے۔ ان کا سوال یہ ہے، 2 سوالات ہیں، کہ ایک عورت کس حد تک اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کر سکتی ہے؟ پہلا سوال۔ دیکھیے، اصول یہ ہے کہ شوہر کے مال سے صدقہ کرتے وقت شوہر کو مطلع کرنا چاہیے۔ یا یہ 2 صورتیں اس کی عام طور پہ ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ ایک خاتون ہے وہ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ مجھے آپ کچھ رقم صدقہ کرنے کے لیے ہر مہینے دے دیا کریں، ٹھیک، میں پھر کہاں صدقہ کروں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسی جگہ صدقہ کریں کہ شوہر کو نہ پتہ چلے، ٹھیک، فرض کریں ان کے اپنے عزیز و اقارب ہیں۔ ٹھیک، اگلا سوال اسی طرح کا ہے۔ جی، تو ان کو یہ چاہیے کہ یا تو وہ کچھ رقم مانگ لیں کہ آپ مجھے کچھ رقم دے دیں، مجھے صدقہ کرنا ہے،
اور اگر وہ رقم مل جاتی ہے ان کو اور اس کے علاوہ وہ کچھ چھپ کے دینا چاہیں تو وہ پھر مناسب نہیں، اس کے پھر اچھا ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ شوہر کی کو بتائے بغیر یا بیوی کو بتائے بغیر اس طرح سے لوگ بسا اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک، وہ بیوی کے رشتہ دار ہیں، تو بیوی کے علم میں آ جائے کہ بھئی فلاں شخص کی مدد کی ہے، تو بسا اوقات صدقہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونا ذرا مناسب ہوتا ہے، اور جتنی رقم دی جا رہی اتنا بھی۔ تو اگر ایک خاتون جو ہیں اپنے شوہر کے رقم میں سے کچھ نکال کے صدقہ کرتی ہیں اور شوہر کو مطلع بھی نہیں کرتی، بتاتی بھی نہیں، اور بسا اوقات وہ رقم ہو سکتا ہے بڑی ہو، 40-50 ہزار روپے نکال لیے ان کے پاس سے، تو وہ پھر مناسب نہیں۔ البتہ چھوٹی موٹی رقم جو ہوتی ہے جس کا ایک عرف و رواج میں کوئی نہیں، شوہر کے پاس سے 100 روپے نکال کے کسی کو دے دیے، 50 روپے دے دیے، 500 روپے دے دیے، تو ایک چھوٹی موٹی رقم جو کہ عرف میں رواج میں کوئی بڑی نہیں سمجھی جاتی، کوئی مانگنے والا آیا آپ نے 100 روپے دے دیے، 200 دے دیے، تو اس کی اجازت ہے شرعاً۔ البتہ کوئی بھی رقم جو بڑی سمجھی جاتی ہے، مثلا کوئی خاتون مانگنا ہے، آپ نے کہا جی مجھے 5000 روپے دینے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے، تو ہمارے عرف و رواج میں کسی کو صدقے میں 5000 روپے دینا ذرا سی بڑی رقم سمجھی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں اس بتا دینا چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس سے میں نے یہ 5000 روپے لیے ہیں اور کسی کو صدقہ دیا ہے۔ ٹھیک، تو اس طریقے سے اگر وہ چلیں تو زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ وہ بالکل چھپا کر رکھیں اور پیسے نکال کے وہ صدقہ کریں، ہو سکتا ہے رقم بہت بڑی بھی ہو، تو پھر ایسا نہ کریں، اس سے بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سوال کا جواب آپ نے دے ہی دیا۔ جو اگلا سوال تھا وہ یہ کہ اور یہ کہ اگر وہ اپنے غریب والدین کی مدد کرنا چاہے تو کیا اسے اپنے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے؟ میں اپنے والدین کی مدد کرتی رہتی ہوں کیونکہ وہ بہت غریب ہیں، مگر میرے شوہر کو اس بات کا پتہ نہیں۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان کے شوہر کو بھی میں یہی عرض کروں گا کہ اگر ایسا ممکن ہو تو اپنی بیوی کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیں اور کہیں کہ تمہیں کہیں پر بھی دینے ہیں، ٹھیک، صدقہ نہ بھی ہو، اگر تم کسی کو عطیہ بھی دینا چاہتی ہو، گفٹ بھی دینا چاہتی ہو، تمہاری مرضی۔ تمہاری مرضی ہے، ٹھیک، اور وہ تو یہ زیادہ بہتر شکل ہے، بجائے اس کے کہ آدمی، چونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے جو حدیث شریف میں اس کی تعریف آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے جی، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے جو کچھ خرچ کیا تو اتنے خفیہ طریقے سے کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ ٹھیک، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صدقے میں اخفا کرنا، چھپانا، سبحان اللہ، جس کے دو مقصد ہوں، ایک تو یہ کہ ریاکاری ہم میں نہ پیدا ہو، کہ دکھاوا ہو، اور دوسرا یہ کہ سامنے والے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا سبحان جائے۔ اللہ، اور بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سیلف ریسپیکٹ رکھنی بہت ہی ضروری ہوتی ہے، تو اس کے اندر پھر یہ طریقہ اختیار کریں کہ وہ دے دیا کریں، اور اگر فرض کریں کہ انہوں نے کوئی بڑی رقم نکال لی کبھی تو شوہر کو بعد میں بتا بھی سکتی ہیں کسی وقت ایسے وقت میں کہ مجھے ایک ضرورت تھی تو میں نے پیسے نکال کر کہیں پہ دے دیے ہیں، تاکہ بالکل لا علمی میں بڑی بڑی اماؤنٹ لینے کا نہ ہو۔ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کچھ ہو، یا یہ کہ ایک مجموعی طور پر شوہر کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی میری کبھی ضرورت ہو یا کبھی میرے والدین کے یہاں کوئی ضرورت ہو تو میں آپ کے یہاں سے پیسے لے لیا کروں گی، ہر دفعہ بتانا میرا ضروری نہیں ہوگا، تو ان کے ایک علم میں بات ہو، تو اس طرح سے کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب۔ اگلا سوال پنڈی سے۔ میری بیٹی کا نکاح ٹیلی فون پر میرے بھتیجے کے ساتھ ہوا۔ بھتیجا لندن میں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد خاندانی مسائل پیدا ہو گئے اور بیٹی نے خلا کی درخواست لندن کے فتویٰ سینٹر میں جمع کرا دی۔ فتویٰ سینٹر والوں نے لڑکے کو بلایا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد فتویٰ سینٹر نے خلا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ کیا یہ خلا صحیح ہوا ہے؟ فتویٰ سینٹر والوں کے سرٹیفکیٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ارشاد۔ انیق صاحب، یہ جو مغربی ممالک ہیں یہاں پر کئی جگہ پہ، انگلینڈ میں اور بھی دنیا کے ممالک میں، وہاں کے علماء نے کاؤنسل قائم کی ہے، اور اصل سوال ہمارے سامنے یہ آتا تھا کہ شرعی نقطہ نظر سے اگر ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا کوئی نکاح کا یا خلا کا یا طلاق کا مسئلہ عدالت میں پیش ہو تو ضروری یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان جج مسلمان قوانین کے تحت اس کا فیصلہ کرے۔ ٹھیک۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انگلینڈ میں تو یہ ممکن نہیں ہے، نہ یورپ کے اور ملکوں میں بھی ممکن نہیں ہے، تو علماء کے سامنے کوئی پرانا سوال تھا، آج سے کوئی سمجھے کہ 40-50 سال تو ہو ہی گئے اس سوال کو، کہ آخر ان ملکوں میں رہنے والے مسلمان اگر خلا کسی وقت کرنا چاہیں یا طلاق عدالتی کوئی نظام کے ذریعے کرنا چاہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہاں کے بارے میں عمومی طور پہ علماء اکرام کی رائے یہی بنی کہ وہاں پر جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہ ہو
وہاں پر اگر کوئی اس طرح کی کونسل مسلمانوں کی پنچایت ٹائپ چیز بنا لی جائے یا کوئی اس طریقے کی باقاعدہ طور پہ اس طرح کے کوئی نظم قائم کر لیا جائے جو وہاں کے قوانین اس کو مانتے بھی ہوں، چونکہ وہاں کے قوانین بھی اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک، اور وہ اگر پھر ایک پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ طلاق کے حوالے سے ہو یا خلا کے حوالے سے ہو، تو پھر وہ فیصلہ شرعاً معتبر ہوگا۔ یہ تو ہوگا ایک اصولی بات۔ ٹھیک، اب یہ لندن میں جس فتویٰ سینٹر سے انہوں نے فتویٰ لیا ہے، مجھے نہیں تفصیل نہیں معلوم کہ وہ کون سا فتویٰ سینٹر ہے اور انہوں نے کس پروسیس کو فالو کیا ہے، لیکن اگر یہ فتویٰ سینٹر اسی طرح کا ہے کہ مسلمانوں کا باقاعدہ طور پہ ایک اجتماعی شکل میں ایک پنچایت کا نظام قائم ہے جس کے اندر وہ قانونی تقاضے پورا کرتے ہوئے، شرعی تقاضے پورا کرتے ہوئے پہلے اس لڑکے کو بلایا جاتا ہے ٹھیک، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ آئیں اور ہمارے سامنے مقدمہ پیش کریں، لیکن اگر وہ آنے سے انکاری ہوتا ہے تو پھر انکاری ہونے کی صورت میں جو شرعی تقاضے پائے جاتے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے اگر وہ بطور ایک ثالثی کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات، ہمیں جو آربیٹریشن کا لا کے تحت چیزیں حاصل ہیں، ہم نے یہ سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اب طلاق نکاح کو ختم کر دیا جائے اور تنسیخ کر دیتے ہیں ہم نکاح کی، تو شرعاً پھر یہ معتبر ہے۔ اب یہ جو انہوں نے تفصیل لکھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اتنے مختصر سے سوال میں تو بات نہیں واضح کہ وہ اس سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا تھا، جاری کرتے وقت کیا بات ہوئی، نکاح کے ختم کرنے کے حوالے سے کیا تفصیلات تھیں۔ اگر وہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے ان کو کہ یہ وہ جو سرٹیفکیٹ وہاں سے ان کو ملا ہے وہ اور جو حالات ہیں، جو کچھ بھی پروسیجر انہوں نے فالو کیا، اس کی تفصیل لکھ کر پاکستان کی کسی مستند دارالافتاء میں بھیج دیں اور وہاں سے اس کے بارے میں فتویٰ حاصل کر لیں، یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں کے یعنی انگلینڈ کے اندر علماء کے جو وہاں بڑے بڑے وہاں پہ اچھے خاصے مدارس ہیں، میں تجویز دیتا ہوں کہ ان مدارس کو بھیجا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں کے حالات سے واقف ہیں، ٹھیک، ان سے رائے لے لی جائے کہ اس کونسل نے یا اس فتویٰ سینٹر نے ہمارے ڈیزولوشن آف میرج، تنسیخ نکاح یا خلا کے حوالے سے جو جاری کیا ہے، تو وہاں کی جو انگلینڈ کے بڑے دارالعلوم ہیں، ڈیوزبری وغیرہ میں ہیں، ان کو بھیجا جائے کہ اس طرح سے فالو کیا گیا ہے، کیا ہماری طلاق واقع ہو گئی؟ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی تنسیخ ہو گئی ہے تو پھر ان کے لیے بالکل یہ معاملہ درست شرعاً، اور اگر وہ وہاں سے کوئی اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا خیال ہے کہ اس میں فلاں فلاں چیزیں نہیں پوری ہوئی، سب سے بہتر طریقہ ہے، بلکہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پاکستان کے دارالافتاء کو اگر آپ سوالات بھیجتے ہیں تو بسا اوقات یہاں چیزیں کلیئر اس لیے نہیں ہوتی کہ بات واضح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سوال کے جواب نہیں ملتے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہاں مفتی بھیجیں۔ صاحب یہاں ایک مسئلہ ذرا سا یہ ہے جو سوال میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہاں پر یہ یورپین علماء کونسل وہ کام کر رہی ہے اور وہ ڈاکٹر شعیب حسن اس کے کئی سال سے اس کے سربراہ رہے، ان کے والد ڈاکٹر عبدالغفار حسن پاکستان کے بہت بڑے عالم اور بہت سارے علماء ہیں وہاں پر، اور جو تمام مکاتب فکر کے علماء اس کونسل میں شامل ہیں۔ سوال میرا یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس جو خلا کے کیسز آتے ہیں پاکستان میں، تو وہ جو کیسز جاتے ہیں جج کے پاس تو ان کی پشت پہ ریاست ہوتی ہے، یہ جو فتویٰ سینٹر جو سوال میں رکھا گیا ہے ان کی پشت پہ کون سی ریاست میں نے ہے؟ یہی عرض کیا نا، میں نے شروع میں اتنی جو تفصیل کی تھی وہ یہی عرض کیا تھا کہ یہ 40-50 سال پہلے جب خصوصاً ہندوستان میں بھی یہ سوال آ کے کھڑا ہوا کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہے ٹھیک ہے، اور وہاں ریاست تو کی وہاں پشت پر یعنی آئی ایم سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، اب تو یہ بالکل ٹھیک ہے نا، لیکن جو ہمارے پاس جو فیملی لاز ہیں ہمارے، کیا ان فیملی لاز کو یعنی حکومت برطانیہ کے قوانین کچھ اور ہیں، یقیناً کچھ اور ہیں، تو اگر فتویٰ سینٹر میں مفتی ارشاد صاحب ایک فتویٰ دے دیتے ہیں تو مفتی ارشاد صاحب کے اس فتوے کی کیا حیثیت؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ بات کی تھی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں اس بات کو، یہ سوال جو آپ نے اٹھایا یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال 70-80 سال پرانا ہے کہ وہ ممالک جہاں پر مسلمان آباد ہیں وہاں حکومتیں مسلمانوں کی نہیں ہیں، نہ وہ قوانین ہے، تو وہاں پر آخر عدالتی طریقے سے کوئی طلاق یا تنسیخ نکاح یا کوئی اور فیصلہ اس کو شرعاً کس طرح سے ویلیڈیٹ سمجھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ یا تو وہاں کے ملک 3 طرح کی صورتیں ممکن ہیں، یا تو وہاں پر وہ ممالک باقاعدہ آپ کو فیملی کورٹس الاؤ کرتے ہیں، جیسے ہندوستان کے اندر ایک زمانے میں تھی کہ وہاں پر جو ہے مسلم پرسنل لا ہوتا تھا اور اس کے تحت وہاں پہ کورٹس قائم کی گئی تھی، ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی فیملی کورٹس کی اجازت وہاں نہیں دی جاتی تو وہاں پر کوئی ایسا مسلمانوں کا ثالثی کا نظام جو مشترکہ ہو، سارے مسلمان نمائندہ علماء اس کو اپروو کر دیں کہ بھئی یہ ہماری پنچایت ہے، یہ ہماری کونسل ہے، اس کے اندر لوگ آیا کریں گے،
تو وہ کونسل جو فیصلہ سنائے گی تو مسلمانوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو بھی اس درجے کی ولایت حاصل ہو جائے گی کہ وہ تنسیخ کر سکیں یا کوئی فیصلہ سنا سکیں. اور تیسرا طریقہ کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر یہ تھا کہ جب کوئی مقدمہ پیش ہو تو وہاں پر 2-3 لوگوں کو ثالث بنا کر فریقین ان کو اختیارات دے دیں کہ آپ کو یہ کرنے کا اختیار ہوگا. تو ہندوستان اور دنیا کے ان ممالک کا جو جب کیسز سامنے آئے خاص طور پہ یورپ میں کہ یورپ کے اندر تو پیرالل لیگل سسٹم نہیں ہو سکتا تو وہاں پر زیادہ تر یہ ثالثی کونسل قائم ہوئی ہیں اور اس میں 2 صورتیں ہوئی ہیں. ایک صورت یہ ہوئی ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے اور وہاں کے جتنے بھی نمائندہ گروپ ہیں انہوں نے مل کر اس کو قائم کیا کہ مثال کے طور پہ یورپین کونسل ہے یا یہ انگلینڈ کی کوئی کونسل ہے اور ان کو باقاعدہ منتخب کرنے کے نتیجے میں ان کے پاس وہ اختیارات آ گئے ہیں جو پنچایت کے پاس ہوتے ہیں. لہٰذا اگر یہ کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو اس بنیاد پر نہیں کہ ریاست کی پشت پناہی ہے بلکہ اس بنیاد پر کہ مسلمانوں کی نمائندہ ہیں یہ اور مسلمانوں نے اختیارات دیے تو کر سکتے ہیں. حکومت نے اختیارات نہیں دیے. جی دوسرا یہ ہے کہ بعض جگہ پہ حکومت نے ان کو ریکگنائز بھی کیا ہے. یعنی حکومت یہ کہتی ہے کہ حکومت کے پاس اس طرح کے ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے مقدمات صرف دنیا میں ہندوستان پاکستان مسلمانوں میں تو نہیں ہوتے اور ایسی کمیونٹیز بھی ہیں. تو حکومت ان کو یہ طے کراتی ہے کہ اگر آپ کوئی اس طرح کی کونسل بنا کر حکومت سے ریکگنائز کرا لیں تو حکومت اس کو اس حد تک تسلیم کرتی ہے کہ آپ کے اپنے جو پرسنل فیملی میٹرز ہیں جو کہ کورٹ میں آنے سے پہلے یعنی جس طرح سے ہمارے آربیٹریشن کے لا ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں ساری دنیا میں تو ایک آربیٹریری کونسل کے طور پر اگر حکومت بھی اس کو تسلیم کرتی ہے تو اس کے اندر قوت نافذہ زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ زیادہ تر جتنی بھی کونسل ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک ملک کے اندر بیٹھی کام کر رہی ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کے ماحول میں کام کریں اور ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو. اس وجہ سے انہوں نے یقیناً اتھارٹی اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جو سوال ہو گئی مجھے نہیں معلوم میں یہی کہہ رہا ہوں انہوں نے صرف ایک سوال بھیجا ہے اس سوال کے اندر مجھے نہیں تفصیل اس میں کیا لکھا تھا اور وہ جس کونسل نے ان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ان کو کیا اختیارات تھے. اگر وہ ایک جائز اختیارات والی کونسل ہوگی تو انہوں نے خلا نہیں کیا ہوگا انہوں نے تنسیخ نکاح کیا ہوگا کیونکہ خلا تو عدالت نہیں دے سکتی. عدالت تنسیخ نکاح کرتی ہے اس شخص کو بلاتی ہے کہ آپ کی بیوی نے آ کر مقدمہ دائر کیا ہے آپ آ کر ہمارے سامنے بات چیت کریں اور اگر آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو بیوی نے جو آپ سے خلا کا مطالبہ کیا خلا دیں اور اگر وہ نہیں راضی ہوتا آنے پر انکار کرتا ہے تو عدالت اور وہ پنچایت جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شخص جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہا ہے اور یہ اس عورت کے حقوق ضائع کرنا چاہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بالکل چلنے والا نہیں ہے لہٰذا ہم اپنے اس اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے نکاح کو ختم کرتے ہیں. یہ ہے تنسیخ نکاح. یہ عدالت بھی کر سکتی ہے جج کے پاس تو ظاہر ہے مسلمان ملک ہے یہاں تو ریاست کی قوت شامل ہے اور اگر یہاں ریاست کی قوت نہیں تو مسلمانوں کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار ہوتا ہے. چونکہ سوال میں کوئی چیز واضح نہیں ہے تو میں نے یہ بات عرض کی کہ سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ جو ان کے پاس فیصلہ آیا ہے وہ اس کی کاپی اور جو حالات پیش آئے اس کی مختصر سمری 1-2 صفحے کی وہ لکھ کر کسی دارالفتہ سے رائے لے لیں. خاص طور پہ جس ملک میں پیش آیا ہے انگلینڈ میں تو وہاں کے جو دینی مدرسے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ یونین کونسل یا یہ جو کونسل ہے ہماری اور یہ فتویٰ کونسل یا فتویٰ سینٹر یہ ہمارے یہاں ریکگنائزڈ ہے آربیٹریری کونسل کے طور پہ ہمیں اعتماد ہے اور طریقہ کار ٹھیک تھا تو یہ ان کے جو جدائی ہے اس صورت میں یہ نہیں ہوئی چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ فتویٰ سینٹر کون سا ہے کیسا ہے وہاں کی نمائندہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے اپنا ایک فتویٰ سینٹر قائم کیا جس میں 4-5 علماء ہو. دیکھیں اگر فرض کریں میں ایک فتویٰ سینٹر بناتا ہوں اور میرے ساتھ 10 علماء بھی شامل ہو جاتے ہیں تو میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ میں لوگوں کو وہ کر سکوں جب تک کہ میری اس چیز کے بارے میں کوئی حکومتی آربیٹریشن کے طور پہ مجھے تو یہ فتویٰ کونسل جو بنائی ہے یہ کس نے بنائی ہے ہم تو اس سوال کا جواب یہاں نہیں دے سکتے. اور اسی وجہ سوال یہی تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ اس فتویٰ سینٹر کی کیا لیگل پوزیشن کیا ہے. پوزیشن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس تو خلا کا کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ جو جج صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں جج صاحب کا مطلب ہے ریاست تو ریاست کی ایک بیکنگ ہوتی ہے وہ تو خیر ساری دنیا میں تسلیم ہے. یعنی مسلمانوں میں جو حکومت اور حکومت کی قائم کردہ عدالت ہے اس کا تصور تو عالم اسلام میں چلا آ رہا ہے. سوال عالم اسلام میں اس زمانے میں پیدا ہوا خصوصاً یہ ہندوستان میں پیدا ہوا کہ جب مسلمانوں کے ایک بہت بڑی آبادی پر غیر مسلم قابض ہو گئے آ کر اور عدالتیں ان کی قانون ان کا
تو مسلمان اپنے فیملی قوانین کو کیسے نافذ کریں. تو ہر جگہ پہ یہی حل کیا گیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیمیں قائم کی ہیں. بعض جگہ وہ تنظیمیں آربیٹریشن کے لا یا ڈفرینٹ اس قسم کے قوانین کے تحت رجسٹرڈ بھی ہیں, لہذا ان کے پاس اس درجے میں اختیارات ہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل کی سنوائی کر کے اس کی تحلیل کر اس کا حل نکال دیں. اور اگر شوہر راضی نہیں ہوتا تو باقاعدہ وہ تنسیخ نکاح بھی کر سکتی ہیں. اس کی تفصیلات موجود ہیں. اس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ پروگرام کے اندر ہمارے پاس نہ تو اتنی انفارمیشن میسر ہوتی ہے نہ اتنا وقت ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار بہتر یہ ہے, اور سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں پروگرام دیکھنے والے حضرات, کہ جب بھی ایسی کوئی صورتحال ہو تو اس کے اندر جو آپ کے پاس سرٹیفیکیشن وہ جو بھی آیا ہے ان کے پاس لکھی ہوئی تحریری شکل میں جو چیز آئی ہے سرٹیفکیٹ ہے وہ لیں, جو پروسیجر ہوا وہ لیں, اور کسی وہاں کے ادارے سے رائے, جو بڑے ادارے وہاں موجود ہیں, کہ ہم نے اس طریقے کو فالو کیا ہے, آپ کا اس طریقے پہ اعتماد ہے. اگر وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا اس طریقے پہ اعتماد ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ جواب دیتے ہیں نہیں تو پھر ان کو پھر اثر نو اس کو کرنا پڑے گا, یا انہی سے پوچھ لیں کہ ہم کیا کریں. کچھ ویڈیو کوسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم, میرا نام سید رضوان ہے. مفتی صاحب میرا آپ سے, ہم لوگ کراچی میں دیکھتے ہیں کہ مختلف این جی اوز جو ہیں وہ لوگوں کو مفت میں کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں, جو کہ ایک احسن عمل ہے, اور لوگوں کو کھانا کھلانا واقعی میں ایک ثواب کا کام ہے. تو اکثر لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے اور اس سے جو ہے لوگوں کو جو ہے فقیر بنایا جا رہا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے اور یہ صحیح ہے یا نہیں. سوال اچھا ہے. جس کھانا کھلانے میں ہمیں ذرا دو باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. جی, ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے, اور دوسرا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ اس کے ذریعے دوسروں کے پر انحصار کرنے والے نہ بن جائیں, غیروں پر انحصار کرنے والے. ٹھیک. اور یہ چیز واقعتاً بڑی اہم بھی ہوتی ہے. بسا اوقات ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے سسٹم میں کہ جب آپ مفت کے کھانے کھلانے شروع کرتے ہیں, یا مثال کے طور پہ ایک بڑا مشہور مسئلہ جسے ہم اکنامک سبسڈی کہتے ہیں, کہ جب آپ کسی کو سبسڈی دینا شروع کرتے ہیں تو معاشرے میں ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کام کر لو. تو ایسی صورت میں جو کھانا کھلانے کا عمل ہے وہ واقعتاً قابل تعریف تو ہے, اس لیے کہ لوگ واقعتاً بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس نظام کے ذریعے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے. اب یہ بات بھی کسی درجے میں صحیح ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو انہوں نے سوچا کہ چلو بھئی یہاں جا کے مفت میں کھانا کھاؤ. لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہوئے کہ کچھ لوگ ایسے مفت خور آ جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں ہم اس کو نظام کو بند کرنے کی بات کریں, تو میں تو اس بات کو ذاتی طور پر درست نہیں سمجھتا. چونکہ میری جو اطلاعات ہیں, اس طرح کی چیزیں خبریں آتی ہیں, اس کے مطابق یہ جو کھانا کھلانے کے نظام چل رہے ہیں اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو کھانا ملتا ہے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی, یا ان کے یہاں ذرائع نہیں ہوتے. کئی لوگوں کے ایسے واقعات سننے کو ملے کہ وہ یہاں سے جاتے ہیں, خود یہاں سے کھانا کھاتے ہیں, اور گھر میں ان کے پیسوں سے کھانا پکتا ہے. اگر وہ اپنے گھر میں خود جا کے کھانا کھائیں تو سارے لوگ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے, اتنی غربت ہوتی ہے لوگوں کے یہاں. تو اس وجہ سے اس سے ایک نظام میں خیر کا پہلو تو ہے. اس وجہ سے یہ بات کہنا کہ اس نظام کو اس بنیاد پر بالکل ریجیکٹ تو نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ضرور ہے کہ اس کا کوئی ہمیں طریقہ کار سوچنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ خیر کا پہلو ہے, خیر کا عمل ہے, یہ ہونا چاہیے, اس پہ اعتراض نہیں ہونے چاہیے. میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ جو ہم یہاں لنگر ہاؤسز کھولے ہوئے ہیں کراچی میں, میرے خیال ہے 50 جگہوں پر, ان چوراہوں پر ہم کھانا کھلا رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اچھا عمل ہے, بھوکے کھانا کھا رہے ہیں. سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا یہ عمل دین کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ دیکھیے, اگر ہم 2 باتوں کو اس طرح سے دیکھیں, ایک ہے کھانا کھلانے کا عمل غریبوں کو, یہ دین کی نظر میں پسندیدہ ہے. نہیں, یہ اس طریقے سے اب میں یہ اس پہ لاکھوں لوگوں کو جو ہمارے کارآمد شہری ہیں اس مملکت کے, مجھے معلوم ہے کہ مجھے کھانا مل جائے گا یہاں پر, کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ میں کوئی 500 روپے روز پہ کوئی کام کر لوں تاکہ میں وہاں لائن لگا کر 1 پلیٹ سالن اور 2 روٹیاں وہ مجھے مل جائیں گی, میں وہ کھا لوں گا. تو دین تو ایک فرد کو معاشرے کا کارآمد شخص بنانا چاہتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ دونوں پہلو ہیں نا اس بات میں, یہ دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ دین کی ترغیب کھانا کھلانے کی کئی جگہ پر ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھلانے کا کوئی نظم قائم کرتے ہیں, لنگر ہاؤس قائم کرتے ہیں, یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں پر اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو ہم اکنامکس کی اصطلاح میں جسے ہم فری رائڈر کہتے ہیں, مفت خورے آ جاتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ چلو یہ اچھا کام ہے, کام کاج چھوڑو, مفت کی روٹیاں توڑنے شروع کرو. تو آخر ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہو کہ ہم اسکریننگ کریں
کہ ہم صرف ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں اور ان لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں جو کہ اس طرح کے فری رائڈر ہیں. یہ حقیقت یہ کہ اب تک ایسا کوئی نظام نہیں بن سکا ہے. ٹھیک. لہٰذا اس نظام کے اندر ایسے لوگ ضرور گھس جاتے ہیں جو کہ مفت خورے ہوتے ہیں اور ان کا کام کرنا مقصد نہیں ہوتا. اب اس کے نتیجے میں کیا کیا جا سکتا ہے, یہ بات جو میں عرض کر رہا تھا. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں سارے کام بند کر دو, تو یہ بات بھی مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ اگر کہیں پر کھانا کھلانے کے نظام جاری ہیں, طریقہ کار ہے, تو اس کو بند کیا جائے. ایک اور طریقہ اس کا لوگوں نے سوچا ہے, وہی سوچا ہے کہ بس بعض جگہ پہ انہوں نے کھانے کے لیے ایک بہت ہی مختصر فیس مقرر کی ہے کہ آپ کو رعایتی نرخ پر کھانا ملے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ لوگ آ کر کھانا کھاتے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں یا مزدور ہیں, ان کے پاس 15-20 روپے تو ہیں کھانے کے, 50-100 روپے نہیں ہے روز کھانے کے. روز اگر 100 روپے کا کھانا وہ ایک وقت کا کھاتے ہیں تو 3000 روپے بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم ایک وقت کا کھانا کم قیمت پر کھانے کو تیار ہیں, ہم 25 روپے دے سکتے ہیں, 30 روپے دے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے اوپر ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, ہمارے یہاں جو اس طرح کے ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو چاہیے, اور اس طرح کے جو نظام چلانے والی NGOز ہیں ان کو چاہیے کہ مل کر اس کے اوپر کوئی کام کریں. اور اس واقعتاً ایک اہم سوال کا جو اس سائل نے بھی اٹھایا اور آپ نے بھی بات کی, اس کا ایک جواب ہمارے پاس ہو کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کھانا کھلانے سے ہم ایک طریقے کے مفت خوروں کو ہم ترغیب دے رہے ہیں, تو پھر اس طرح کے کاموں کو بند ہو کر کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں کوئی اصلاح ہو سکتی ہے اور اس طریقے کے جو ہمارے یہاں مفت خورے ہیں یا کام چھوڑ کر اس طرح کے لوگوں پہ غیروں پر انحصار کرنے والے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کو پھر ہم کسی طرح سے فیز آؤٹ کر سکیں. اس وجہ سے اس کام کے اندر مجموعی طور پر اچھائی بھی ہے اور یہ والا پہلو بھی ہے. ان دونوں چیزوں کو جانچنے کے بعد کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم خیرخواہی کے نام پر لوگوں کو مفت خوری کی عادت ڈال دیں یا اس طرح کا طبقہ پیدا کر دیں جس کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہو کہ کام ہمیں کچھ نہیں کرنا, بس ہمیں جا کے مفت کی روٹیاں توڑنی ہیں. تو اس کے اجتناب کرتے ہوئے کوئی ایسا نظام ہمیں ضرور بنانا چاہیے. البتہ جو سلسلے چل رہے ہیں اس کے اندر بڑا فائدہ ان لوگوں کا بھی ہے جن کو کہیں کھانا نہیں ملتا یا کم ملتا ہے, تو اس سلسلے کو بالکل روک دینا وہ بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رخ پر ہمیں کام کرنا چاہیے. ان کے ساتھ یونیورسٹیز ہیں, بہت سارے ہمارے جو جامعات ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کر کوئی ریسرچ ورک کریں. یہ بھی ایک خیر کا کام کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ صرف تنقید کر کے ان کو بند کریں, یہ ساتھ مل کر کوئی ماڈل تلاش کریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا احسن طریقہ نکل آئے, چونکہ یہ مسئلہ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہندوستان کراچی ہو, یہ تو ساری دنیا کا مسئلہ ہے. جی لوگوں کی ضرورتیں, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, مسئلے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. امریکہ تک میں جہاں پر وہ ہمارے یہاں مسائل آتے ہیں کہ جہاں پر امریکہ میں یہ جو الاؤنس ملتے ہیں, غربت کے الاؤنس ملتے ہیں, بے روزگاری الاؤنس ملتے ہیں. اس کے علاوہ کہ بہت ساری NGOز کمپنی سے مراد NGOز ہیں جو کھانے پہنچاتی ہیں, کوپون دیتی ہیں, دفاتر میں ٹوکن دیتی ہیں, اور دفاتر کے باہر ان کے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ لوگ آ کر جو جاب لیس ہیں اور جو شیلٹر لیس ہیں وہ آتے ہیں, کھانا لیتے ہیں. جی بالکل, اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا. جی بالکل ہے. تو اس نظام کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, جو کہ دنیا کے ایسے ممالک میں باوجود اس کے کہ وہاں پر بھی ایسے امکانات ہیں کہ فری میں کھانے والے بہت زیادہ آ جائیں, اس کے باوجود جب انہوں نے اس نظام کو برقرار رکھا ہے تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہ صحیح لوگ ہیں. البتہ اس کے اندر ہو سکتا ہے 20%, 25%, 30% ایسے لوگ بھی گھس جاتے ہوں جو کہ اس منفی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کاج کچھ نہ کرو, بس ادھر ادھر سے لے کر مانگ تانگ کے کھا پی کر اپنا گزر بسر کرو. اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. لیکن بسا اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جب ان اداروں پر تنقید کرتے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں یا خیر خواہی کے کام کرتے ہیں, تو تنقید کے اندر بہت زیادہ منفی پہلو ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ منفی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ان سارے لنگر ہاؤسز کو بند کرو, لوگوں کو کھانا بانٹنا بند کرو, یہ بھی کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے. بیچ کی ایک راہ ہے, اور وہ صحیح راہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے کاموں پر علمی رخ پہ تحقیق کر کے کوئی ماڈل ڈیولپ اور ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کھلے ہوئے ہیں تندور اور یہ تمام چیزیں, تو ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو آپ بات فرما رہے تھے, دین کیا کہتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے ہاتھ زکوٰۃ دینے والے ہاتھ کب بنیں گے؟ جی بالکل ایسے, غربت کا خاتمہ کیا جائے, غربت کا خاتمہ کیا جائے, اور بد انتظامی اور بدعنوانی اور کرپشن ختم کی جائے. لیکن انیق صاحب, ہمارے سامنے یاد ہوگا آپ کو کہ کچھ سال پہلے پاکستان میں ایک اسکیم آئی تھی سستی روٹی کی. جی 2 روپے کی روٹی ملتی تھی. اس زمانے میں بھی لاہور گیا, وہاں 2 روپے کی روٹی ملتی تھی. تو میں ایسے لوگوں کو جانتا تھا جو لکھ پتی تھے, کروڑ پتی تھے, جن کا بڑے بڑے کاروبار تھے. تو وہ خود انہوں نے کہا ہم نے بازار سے اپنے گھر میں روٹی بنانا بند کر دی, اور ہم بازار سے 2 روپے کی روٹی ہمیں ملتی ہے. اگر ہمارے یہاں 20 روٹیاں ہیں تو 40 روپے خرچ ہوتے ہیں, تو ہم ہمارے گھر میں روز 20 روٹیاں آ جاتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا
کہ اس کا تو اصل مقصد یہ تھا کہ غریبوں کو فائدہ پہنچے. جی تو آپ تو یہ 20 روپے کی جو 20 روٹیاں 40 روپے کی منگاتے ہیں, تو آپ تو 400 روپے کی بھی منگا سکتے ہیں. مفتی صاحب ابھی جو انکم سپورٹ پروگرام تھا اس میں گریڈ 17 18 19 کے لوگ بھی وظیفہ لیتے رہے. جی وہ تو یہ تو ایک عجیب یہ تو ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ جو تھا نا سبسڈی والا نظام, جی اس نظام کے اندر فلا تھا جی کہ وہ سبسڈی آپ نے سب کو دے دی تو معاشرے میں ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے جو کہ غریب نہیں ہے, ضرورت مند نہیں ہے. انکم سپورٹ پروگرام تو اصولاً بالکل ٹھیک پروگرام ہے, فائدہ مند پروگرام ہے. وہ تو اس پروگرام کے اندر لوگوں نے اپنے لوپ ہولز کریٹ کر کے اس کے اندر سے گھس کر اور جا کر 1000-2000 روپے لیتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسے ضمیر ہیں لوگوں کے جی کہ, اور سب لوگوں کو دیکھا میں نے, یعنی اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا کہ اس پر حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چوری چکاری بھی کرنی ہے تو اس کا بھی کوئی قاعدہ ہونا چاہیے, کوئی قاعدہ ہونا کہ چاہیے بھئی آپ جا کر کس کے پیسے لے رہے ہیں. یعنی غریب مستحقین کے پیسے ہیں, یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ شرم اور حیا میں بھی ایک انسان سوچتا ہے, یعنی چوری تو ویسے ہی غلط ہے, ڈاکہ ویسے ہی غلط ہے, لیکن اگر چور یا ڈاکو کسی غریب سے پیسے لیتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ یا اس کا حق مارتا ہے تو لوگ زیادہ لعنت پھٹکار کرتے ہیں کہ بھئی. تو خیر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے, یہ جس طرح لوگوں کو لنگر وغیرہ کھلایا جاتا ہے اور بٹھایا جاتا ہے, خوراک دی جاتی ہے انہیں, تو یہ اس کی اجازت ہے, دین کے نزدیک کوئی قباحت نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں درمیان کی راہ نکالی جائے, اعتدال اختیار کیا جائے. پوری قوم کو اس طرح وہاں بٹھا کر سڑک پر کھانا نہ کھلایا جائے, بلکہ ان افراد کو کارآمد شہری بنایا جائے اپنے معاشرے کا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہدایت بیان کی ہیں؟ تو پلیز کائنڈلی اس کا سوال کا جواب ہم سب تک پہنچائیں, بڑی نوازش ہوگی آپ کی. دیکھیے اصلاح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر, چونکہ انسان کو ایک زیرو بنایا ہے, تو کچھ انسان کے اندر ملکوتی صفات رکھی ہیں, کچھ حیوانی صفات رکھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جس لیے بھیجتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا کہ وہ یزکیہم, ان کو پاکیزہ کرتے ہیں. اس کی تشریح میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ تزکیے سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو ایسے اوصاف رکھے ہیں جو کہ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے ضروری ہیں, لیکن وہ بہرحال انسان کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں کہ جو منفی ہو سکتی ہیں. انسان کے اندر خواہش نفس ہے, انسان کے اندر لالچ ہے, انسان کے اندر مال کی محبت ہے, جاہ کی محبت ہے. تو ان چیزوں کی اصلاح کرنا اور اللہ کے احکام کے تحت اس کو لانا, یہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں اصلاح. ٹھیک. اب دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ جو شریعت نے احکامات دیے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حلال حرام کا فرق, ایک تو اس پر چلنے کی کوشش کرنا, یہ عملی اصلاح ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر فلاں خرابی ہے, جھوٹ بولنے کی عادت ہے, بلا وجہ میں غصہ کرنے کی عادت ہے, بے صبری کی عادت ہے, ناشکری کی عادت ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے انسان کو عمومی طور پر کسی اپنے نگران کی, کسی رہنما کی, کسی سرپرست کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے سرپرست تو ماں باپ ہیں, اور ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم میں صلاحیت کم ہے تو ایسے لوگوں کی خدمت میں بھیجیں. ہمارے ہاں تصوف کے جو سلاسل ہیں اس کا بنیادی مقصد ہی تہذیب اخلاق تھا, کہ اگر ایک شخص کے اندر اخلاق میں کمی ہے, ایک شخص میں تعلق مع اللہ میں کمی ہے, تو اصولی طور پر فرائض پر اور واجبات جو شریعت نے اعمال رکھے ان پر عمل کرنا, مواعظ اور ایسی جو حکمت کی باتیں ان کی مجالس میں جانا, ان کو سننا, اور قرآن کی تفاسیر سے تعلق رکھنا. آج کل تو ہمارے پاس نیٹ پہ بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, پروگرام آ گئے. ہمارے اس پروگرام کے ذریعے بھی اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جس طرح سے بھی سادہ انداز میں بیان کر دیا جائے. یہ مجموعی طور پہ رکھنا, اور ضرور کسی ایسے شخص سے رابطہ کر لینا جن سے وہ اپنی اصلاح لے سکیں, رہنمائی لے سکیں, کہ وہ ہر وقت ان کے پاس جا کر کوئی بات کر سکیں کہ جی میں یہ محسوس کرتا ہوں, مجھ میں یہ خرابی ہے. یہ انسان کی ایک مجموعی اصلاحی رویہ ہے, اور اس کی جو کی ہے اور آخری چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار رکھی ہے. کہ انسان جائزہ لیتا ہے, محاسبہ کرتا ہے, اپنے آپ پہ غور کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے, تو اللہ سے توبہ استغفار کرے. تو یہ ایک دائمی عمل ہے, اور اس کے بارے میں ہمارے یہاں تقریباً تمام جتنے بھی ہمارے مفسرین, محدثین, مصلحین, داعی جتنے بھی گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اصلاح انسان کا ایک ایسا عمل ہے جو مرتے دم تک جاری رہتا ہے. کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا کہ انسان سمجھ لے کہ اب میں پاک صاف اصلاح والا ہو گیا ہوں,
ہر دم انسان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی لگی ہے تو اصلاح کی بھی کوشش کرے. کوئی حق مارا جائے تو اس سے معافی مانگنے کی، انسانوں کا حق ہو تو معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایسے شخص کی اصلاح کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروبر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اہم شخصیات جو پروٹوکول لیتی ہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ پروردگار بہروبر. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انیس کیا صاحب اچھا سوال ہے. کبھی یہ سوال نہیں آیا ہمارے پروگرام میں، کیونکہ سوال ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں بہت دفعہ، لیکن کیا اچھا سوال انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے جناب. دیکھیے انیس صاحب، بات یہ کہ دو چیزیں ہیں جس کے پر ہمیں تھوڑا سا نظر رکھنی چاہیے. ایک تو کہلاتا ہے پروٹوکول جی، اور ایک کہلاتی ہے سیکیورٹی یا حفاظت. نہیں ہے کہ ساری دنیا میں اور خصوصاً پچھلے کچھ 10 سال میں اس طرح کے حادثات واقعات پیش آتے ہیں کہ جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کے پر لوگ حملے بھی کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر ملک کی سطح پہ بھی نقصان ہوتا ہے اور بھی نقصانات ہیں. اس لیے حفاظتی اقدامات اختیار کرنا شریعت نے اجازت دی ہے. ٹھیک. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات کہ پروٹوکول کا مطلب جو اصول کے طور پہ ہے کہ حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، یا ضرورت اگر مثال کے طور پہ یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جس کی گاڑی کے آگے اور پیچھے ایک سیکیورٹی کی گاڑی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ شخص 12 گاڑیاں لے کے چلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آس پاس میرے لوگ چل رہے ہیں اس کے ذریعے میری عزت اوپر ہو رہی ہے. یہ ہے پروٹوکول. پروٹوکول کی 2 حیثیتیں ہیں شرعاً. ایک تو یہ کہ جو جائز پروٹوکول کا درجہ ہے کہ جب کوئی سربراہ مملکت ہے، کوئی بڑے منصب کا آدمی ہے، اس میں اور عام آدمی کے درمیان کچھ نہ کچھ فرق تو یقیناً ہوتا ہے. شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ بھئی ایک سربراہ مملکت آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے 3 4 5 لوگ ہوں، کچھ اس کی حفاظت کے پیش نظر ہوں، کچھ اس کے لیے راستہ بناتے ہوں. لیکن ایک ہے پروٹوکول کا جو لوگوں کے لیے عذاب اور اذیت بن جانا. تو ایسی صورت میں جو پروٹوکول لوگ حاصل کرتے ہیں کہ عذاب اور اذیت بن جائے جی، یا لوگوں کی تذلیل کا سبب بنے یا لوگوں کو پھٹکارنے کا حقارت کا سبب بنے، تو یہ چیز جو ہے قرآن کریم میں پسند نہیں کی گئی. ٹھیک. عباد الرحمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بہت ہلکے چلتے ہیں. تو مفسرین نے ہلکے سے مراد یہ لیا ہے کہ نہ تو کوئی ایسا تمطراق ہوتا ہے، نہ باہر نکلتے وقت کوئی ایسا ہٹو بچو ہوتی ہے، نہ کوئی دنگا فساد ہوتا ہے. بہت سادہ طریقے سے نکل کے وہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں ہی پسند ہیں. قارون کا جب ذکر آتا ہے قرآن کریم میں تو یہ آتا ہے کہ وہ جب نکلا فخرج علی قومہ فی زینتی، وہ نکلا اپنی قوم میں اپنی زینت کے ساتھ. تو زینت سے مراد ایک تو یہ تھا کہ اس نے لباس ایسے پہن رکھے ہیں، جی، دوسرا یہ تھا کہ اپنے ساتھ خدام ہیں، سارے لوگ چل رہے ہیں، پروٹوکول ہے، ادھر جانور ہیں، ادھر گھوڑے ہیں، ادھر ہاتھی ہیں، اور پورا لاؤ لشکر لے کے چلنا. یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں بدقسمتی سے صاحب بہت عام ہو گئی ہے. جی. حتیٰ کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کسی سرکاری منصب پہ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اپنے ساتھ ایک پیچھے گاڑی کو چلواتے ہیں اور وہ گاڑی ہارن بجا رہی ہوتی ہے. یہ لوگوں کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، یہ تو سخت یعنی کہ انسانی اعتبار سے بھی انتہائی گھٹیا کام ہے. یعنی دین کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کو تذلیل کر کے پیچھے کر کے اپنی عزت حاصل کرنا، اپنے ساتھ چلنے والوں کو کہنا ہمارا سامان اٹھاؤ، ایسی تصویریں آتی ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے، دوسرا آدمی اس کے اوپر چھتری لیے کھڑا ہوا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے دین کے جو تصور بندگی کا دیا ہے اس کے بالکل خلاف ہے. حفاظت کی حد تک بات ہے. ایک آدمی بڑے منصب کا آدمی ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، صدر ہے، کوئی اور بڑے منصب کے آدمی ہیں جن کے باہر نکلنے میں خطرہ ہے کہ بھئی کوئی ان کو نقصان پہنچائے گا، یا حتیٰ کہ کوئی ایسا سرکاری آدمی نہیں بھی ہے، بڑی سیاسی شخصیتیں، بڑے تاجر ہیں، اور ان کو خطرہ ہے کہ یہ باہر نکلیں گے تو کوئی ان کو نقصان پہنچائے گا. جیسے آج کل تو ہم جانتے ہیں کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے محض اس لیے کہ افراتفری ہو، علماء کرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. ان کے ساتھ اس حد تک سیکیورٹی ہو کہ وہ لوگوں کو قریب نہ آنے دیں، نقصان پہنچنے سے بچائیں. یہ چیز شرعاً منع نہیں ہے بلکہ معقول ہے. صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے یہاں سے بھی اس کا ثبوت مل جاتے ہیں، حکام کے یہاں سے بھی ملتے ہیں کہ کسی درجے میں اس طرح کی نوعیت کی رکھنا. مگر آج جو ہو گیا ہے کہ اگر کسی کی گاڑی گزر رہی ہے تو سب کچھ روڈ بند ہو جاتی ہے، سیکیورٹی کے نام پہ یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کو اذیت دینا.
یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، مہذب دنیا میں بھی قبول نہیں ہے، ہمارا دین تو اس کو بالکل ہی پسند نہیں کرتا۔ سادگی رکھنی چاہیے، اور انیق صاحب جو سب سے اہم بات ہے، اگر ہمارے معاشرے میں سیکیورٹی اور پروٹوکول کے نام پر یہ چیز رائج ہو تو نتیجتاً یہ صرف اور صرف اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حاکم وقت نکلے اور ایک بڑا آدمی نکلے اور اس کو نقصان نہ پہنچائے تو آپ لازماً امن عامہ ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے نقصان نہ پہنچے تو آپ یہ چاہیں گے بس امن خاصہ ٹھیک ہو جائے، باقی لوگ امن جو میں کہ رہیں نہ رہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ یہی چل رہا ہے نا۔ جیسے آپ نے عوام کی دیکھا ریڈ زون بنا دیا، جی، کنکریٹ کی دیواریں بنا دی کہ بھئی یہ جو 5,000 10,000 لاکھ لوگ ہیں ان کی تو حفاظت ہو، ٹھیک، باقی اگر تاکہ یہ ہم پر حکومت کرتے رہیں، تو یہ رویہ جو ہے شرعاً قبول نہیں ہے۔ اس طرح کے پروٹوکول، اس طریقے کی خدام اور حشم کا الگ الگ کرنا، جی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نہ انبیاء کرام کو پسند تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی تعریف ہی انہی کی ہے جو کہ زمین پہ بڑا ہلکے پھلکے چلتے ہیں، نکلتے وقت آدمی کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی نکلا تو 4 گاڑیاں آگے ہیں 4 پیچھے ہیں، لوگوں کی تذلیل کر کے، لوگوں کو رسوا کر کے اور تذلیل کر کے حاصل کی جائے، اس سے گھٹیا عزت حاصل کرنے کا دنیا میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ میں کسی کو ذلیل کر کے اپنی عزت حاصل کروں، کسی کو رسوا کر کے، پریشان کر کے، کتنے واقعات ابھی پچھلے دنوں میں آئے کہ یہ ہمارے یہاں جو کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو بندشیں ہوئی ہیں ادھر ادھر، کوئی ایمبولینس میں پھنس کے مر گیا، کوئی بچہ مر گیا، کسی کا حادثہ ہو گیا، یہ سب کیا چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو انسانیت کے ماورا چیزیں ہیں۔ تو ہمیں پروٹوکول میں، حفاظت میں اور لوگوں کو تنگ کرنے، اذیت کرنے میں فرق رکھنا چاہیے، اور اگر آپ خیر خواہ ہیں تو آپ اس چیز کو ترجیح دیں گے کہ اچھا وہ تو پروٹوکول کی بات کی، لیکن آپ نے یہ جو بات کی کرکٹ میچز وغیرہ کی، کرکٹ میچز کراچی، لاہور وغیرہ میں یعنی یہ ہوئے، اس میں جس طرح کی عوام کو اذیت پہنچی مجموعی طور پر، تو کیا اس طرح کے پروٹوکول، اس طرح کی سیکیورٹی وغیرہ اس کو کہیں گے، کیا وہ مناسب ہے اور اس کو کیا دین پسند کرتا ہے؟ دیکھیے انیق صاحب، یہ بات بالکل صحیح ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کرکٹ اور اس طرح کی چیزوں کی جو ڈپلومیسی ہے آج کل انٹرنیشنل ریلیشن میں بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اگر آپ کے یہاں ملک میں کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ایک انٹرنیشنلی بڑا اچھا پازیٹیو میسیج جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کے نتیجے میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک اس سے نہیں، اور جو کر رہے ہیں جو آپ نے عوام کو دکھ پہنچا دی، اذیت پہنچا دی، انہیں رسوا کر دیا، یہ تو کسی صورت میں کورٹ تک میں کیسز گئے ہیں، یہ تو قانوناً بھی قبول نہیں ہے، جی، شرعاً بھی قبول نہیں ہے، اخلاقاً بھی قبول نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی طریقہ کار نکالیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہے بھی اہم، کہ ہمارے پاس اگر 22-24 کھلاڑی اور جو ریزرو کھلاڑی ہیں ملا کر اگر 30-35 لوگ اتنے اہم ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی ایک کو بھی انٹرنل رپورٹ سے بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار نکالیں کہ بھئی ہم یہاں میچ نہیں کرتے، گوادر میں کتنا اچھا اسٹیڈیم بنا ہے وہاں چلے جائیں، یا یہ کہ ایسی جگہ پر، کلوز جگہوں پر آپ یہ چیزیں کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے چیزیں، لیکن یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں لوگ پریشان ہو، کروڑ کی بات کریں، کراچی، لاہور، شہریوں سے بات ہوئی، سب نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ بھئی یہ نہ کریں، تو یہ چیز کا کوئی علاج ہونا چاہیے، یعنی کہ شہریوں کو، جن کو اللہ نے آپ کی رعایا بنایا ہے، ان کی مصلحت اور ان کے مفاد کا خیال رکھنا یہ حکمراں کی ذمہ داری ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کہیں اور کسی دن پوچھا ضرور جائے گا، ڈھیل چاہے کتنی مل جائے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن آپ کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا۔ آپ بادشاہوں کی طرح 50-50 سال کی بادشاہت نہیں کر سکتے، آپ نے 5 سال 8 سال 10 سال لے کر جانا ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ خلقت کو اپنے خلاف کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ قیامت کے دن آپ کے خلاف 200 دعوے دار کھڑے ہوں، جہاں ایک دعوے دار کا بھگتانا مشکل ہے، وہاں 200 دعوے دار ہیں، کسی کی بددعائیں لگ رہی ہیں۔ کوئی میکنزم بنانے کی کوشش کریں اور ملک کے مفاد کو بھی ترجیح دیں اور تمام چیزوں کو بھی دیں، لیکن ساتھ اس کی طرف بھی تھوڑی توجہ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، وقت کا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد صاحب اور دیگر ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پوچھے گئے سوالوں کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں، اور جو ہماری علمی کمی ہوتی ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن ہمارے ذہن میں باقی نہیں بچتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس کے لیے عمل انجام دو۔ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس کے لیے عمل انجام دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار